سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ذات فرقاء. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم سيد العرب والعجم محمد مدني احمد مکی صلو علیہ وسلموا تسلیما. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی صلوات. پھر بھی آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات بھیجیے گا. خداوند کریم آپ کی یہ ساری کوشش اپنی بارگاہ میں عبادت میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سوائے غم حسین کی آپ کو کوئی دوسرا غم نہ دکھائے. میرے محترم، یہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے کہ جو اب آپ اس وقت رات کے اس وقت یہاں اس فرش اعضاء پہ بیٹھ کے ذکر آل محمد اور ذکر قرآن سماعت فرما رہے ہیں، یہ بیان دلیل ہے، ثبوت ہے کہ آپ قرآن سے محبت رکھتے ہیں، آپ اہل بیت کا نام لینے والوں میں سے ہیں. الحمدللہ جتنا بھی اس وحدہ لا شریک کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. سب سے پہلے اس کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس کے بعد اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور اس سے پڑھ کر اس کا شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں ولایت آل محمد نصیب فرمائی.
اب جتنے بھی ہم اس کی حمد و ثنا کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا کہ مومن جب بھی تجھے کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو فوراً اس کا شکر ادا کیا کر، یعنی کفران نعمت نہیں کرنا ہے، شکران نعمت کرنا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں جتنا آپ شکر کرتے جائیں گے اتنی اس کی نعمتوں اور اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ اس لیے اس نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے یاد کریں اور میں بھی تمہیں یاد کروں۔ اب یہ لازم اور ملزوم یعنی شرط مشروط۔ اللہ فرماتا اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ اللہ کو یاد نہیں کر رہے، تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہوئی کہ وہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ لیکن اب کریمی دیکھیے اس کی، وہ رحمان اور رحیم کتنا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اپنے بندے سے۔ کہتا ہے میرا بندہ اگر تو مجھے ایک بار یاد کرے گا میں 70 بار تجھے یاد کروں گا۔ کریمی دیکھیے وعدہ اللہ شریف کی کہ تو مجھے ایک بار یاد کر، میں تجھے 70 بار یاد کروں گا۔ تو یہ شکر ہمیں ہمیشہ اس کا ادا کرنا چاہیے، اور یہی طریقہ ہے اس وحدہ اللہ شریف کا شکر ادا کرنے کا کہ ہر ایام محرم میں آپ یہاں پھوڑی پہ بیٹھ کے اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی مخلوق خاص کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا بھی شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، مومن بنایا، اور ان کا بھی شکر ہے کہ جن نے یہ سارا تیرا پیغام ہمیں آ کے سنایا، ہمیں بتایا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد کی ذات پر۔ تو کبھی بھی ذکر خدا سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کا رزق کھاتے ہیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کا پانی پیتے ہیں، نمک کھاتے ہیں، تو مزہ اسی میں ہے کہ جو جس کا نمک کھاتا ہے اس کے گن بھی گاتا ہے۔ اگر نہ اس کے گن گائے، اس کا ذکر نہ کرے، تو زمانہ اس کو نم کے حرام کرتا ہے کہ دیکھے کھا اس کا رہا تھا اور گن کسی اور کی گا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے کھایا بھی اسی کا ہے اور گن بھی اسی کے گائے ہیں۔ اگر رزق تقسیم کرنے والا علی ہے تو ہماری زبان پر ہمیشہ علی علی ہی رہتا ہے۔ ایک سوال پر جال محمد تو میرے محترم، اللہ کے نبی کے یہ فرمان گرامی، ان تارکن فکم مستقلائن کتاب اللہ و اسراتی اہل بیت۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب اب آپ کو یہ حدیث اب زبانی یاد ہو گئی ہوگی، کیونکہ اس کا تکرار ہو رہا ہے روزانہ، اور یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو یہ حدیثیں، یہ آیہ مبارکہ جو ہیں یہ یاد رکھنی چاہیے، اور مجھے اس پر یقین بھی ہے کہ آپ کو یاد بھی ہیں، کیونکہ آپ آل محمد کے چاہنے والے ہیں، آپ آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ آل محمد کے در پر وہی آتا ہے جس کو حدیث یاد ہوتی ہے، جی، جسے ذکر خدا کرنا آتا ہوتا ہے، جس کو حدیث نہیں آ سکی، قرآن نہیں آ سکا، قرآن کا تعارف نہیں ہو سکا، اس کو آج تک اہل بیت کا در مل ہی نہیں سکا۔ ملتا ہی اسے ہے جسے اللہ یہ چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم، ہم پیار کرنے والی قوم ہیں، ہم محبت کرنے والی قوم ہیں، ہم نے سیکھا ہی پیار کرنا ہے۔ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند میرے نبی کو خلق عظیم کہا گیا ہے، خلق عظیم کے مالک تھے، اور ہم ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے اندر اخلاق نہ ہو یہ ممکن ہے؟ ہم محبت کرنے والی قوم ہیں، ہم اخلاق کرنے والی قوم ہیں، ہم کسی کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے، کسی کو بھی ہم زحمت دینا گوارا نہیں کرتے، ہمیں کبھی کسی سے
کوئی شکوہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کو زحمت دیتے ہیں، لیکن یہ ہر دور میں ہمارا رہا ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اس تکلیف سے بچ جائے جسے جہنم کہتے ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ آل محمد وحدہ لا شریک کی وہ کتاب پڑھ کے آل محمد کے پیغامات کو سنا کر مسلمانوں کو تنبیہ کرتے رہے کہ اس جہنم کی آگ سے، اس زحمت سے آپ بچ جائیں۔ تو میرے محترم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ تو یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے آپ کے سامنے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جتنا کچھ آپ تک پہنچا سکا ہوں، اس میں تذکرہ قرآن اور تذکرہ اہل بیت چل رہا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے وہ سارے ادوار بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ نبی کے دور میں، اس کے بعد دور اول، دور ثانی، دور ثالث، اور امام علی علیہ السلام کے دور، اس کے بعد کا دور ابھی بعد میں آئے گا۔ تو نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کچھ کہہ چکا ہوں، نبی فرما رہے ہیں میں کتاب سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب دے کے جا رہا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ کتاب تو دین۔ سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ حدیث کے لفظ ہیں کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کو زبانی کوئی آیت آتی ہو، یا قرآن آتا ہو، یا سورہ آتا ہو، وہ اس کو کتاب کہہ سکتا ہے؟ کتاب جب کتابت ہوگی، جب کاغذ پہ لکھا جائے گا، کاتب لکھے گا تو کتاب بنے گی۔ ارے نبی کتاب مکمل کر کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مولا نے لکھ لیا اور تصدیق بھی کروا لی، تبھی تو نبی نے کہا میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن مصیبت پڑی کہ اس کے بعد ابھی نبی نے پردہ ہی کیا تھا، ثقیفہ بنی ساعدہ، آپ اس سے تعارف رکھتے ہیں، واقف ہیں آپ ان سے، وہاں جا کر سارے پروگرام بنائے گئے۔ اس کے بعد یعنی وہ جنگ یمامہ کی جو بات ہے، اس کے بعد یہ پہلا کام کیا گیا اور کتاب کو کتاب کی شکل دی گئی، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آیا۔ اور آج جو آپ اور میرے پاس اور دنیا کے پاس، تمام مکاتب فکر کے پاس جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، ان سب کے پاس آج ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی قرآن ہے، اور وہ قرآن جس کو نام وہ دیا گیا، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ابھی رہتی ہیں، بہت ساری کمیاں رہتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ چھوڑ دیا گیا کہ عرب اس کو اہل زبان ہے، وہ خود اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم، اس کے بعد یہ قرآن مولا کے دور میں بھی آیا۔ اب جو چیز علی کے ہاتھ سے گزر جائے، نہ اس میں غلطی رہ سکتی ہے، نہ اس میں کمی رہ سکتی ہے، اور نہ اس پر کوئی شک کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ امام کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ذکر ہم نے نازل کیا اور محافظ بھی ہم ہیں، اگر محافظ موجود ہو اور کتاب میں غلطی بھی رہ جائے تو یہ انصاف نہ ہوگا۔ تو کتاب مکمل ہوئی۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا اگر اعراب لگے ہوئے ہیں تو یہ ابو اسود دویلی کے ہاتھوں کے لگے ہوئے ہیں، اور مولا نے اس کو تصدیق فرمایا ہے، اور پھر یہ امت میں آیا ہے۔ تو میرے محترم، کل میں نے ایک جملہ آپ کو سنایا تھا کہ قرآن پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب، قرآن دیکھنا ثواب، علی کا ذکر کرنا ثواب، علی سے محبت رکھنا ثواب، اور علی کا ذکر سننا ثواب۔ ذکر کرنا، ذکر سننا، محبت رکھنا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کو پڑھنا، جی، اور قرآن کی زیارت کرنا، اس کو سمجھنا ثواب۔ تو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ کیا جارج اسالن جو ہے وہ قرآن پڑھے یا قرآن کی زیارت کرے؟ جیسے میں نے منموہن سنگھ کا نام اٹھایا تھا کل، اور دوسرے صاحب کا نام اٹھایا تھا کہ اگر وہ لوگ قرآن پڑھیں یا زیارت کریں تو ان کو ثواب ملے گا،
جب میں یہ بات کروں گا تو تمام مکاتب فکر کے مسلمان یہ کہیں گے صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ارے قرآن دیکھنے کا ثواب، قرآن پڑھنے کا ثواب، قرآن سننے کا ثواب اسے ملے گا جو قرآن پر مکمل ایمان رکھتا ہے۔ تو میں کہوں گا مسلمانوں، اگر اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں مل سکتا جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، تو نبی نے فرمایا یا علی جو تیرا ذکر کرے، جو تیری محبت رکھے، جو تجھ سے محبت رکھے، اس کو بھی ثواب ملے گا، تو اس کو بھی ثواب ہرگز نہیں مل سکتا جو علی پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو علی پر ایمان نہ رکھے گا ہرگز وہ بھی ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو اب بڑا چڑھا کر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب سارا دن علی کا چہرہ دیکھتے، جی فلاں صاحب کتابیں بھری ہوئی ہیں، فضائل لکھے ہوئے ہیں، تو میں کہوں گا بڑی زیارت کی لوگوں نے علی کی، جی مسجد میں علی روز آتے تھے، لوگ روزانہ لوگ زیارت کرتے تھے، علی خیبر میں آئے زیارت کی، علی خندق میں آئے زیارت کی، علی بدر میں آئے زیارت کی، علی احد میں آئے زیارت کی، بے شک اوپر سے کی زیارت۔ ارے زیارتیں تو کرتے رہے، فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں، لیکن قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ آیہ مبارکہ کس کے لیے آئی تھی کہ کس کے اندر وہ آہستہ آہستہ شرک چونٹی کی طرح چل رہا تھا۔ ارے ایمان اگر اس طرح کا ہوگا تو وہ زیارت کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر۔ تو میرے مولا نے اپنے دور میں قرآن کی تصدیق کرنے کے بعد اسی قرآن سے مولا نے اپنی خلافت کا آغاز کیا۔ علی ممبر پہ بیٹھے، اسی قرآن سے تلاوت فرمائی اور اسی کی تشریح و توضیح بیان کی، حتیٰ کہ مولا کے علاوہ باقی جتنے بھی امام ہیں، یعنی ہمارے ائمہ نے اس قرآن کی تصدیق کی ہے۔ علماء نے، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے سب علماء نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر کے مقدمے میں، اپنی کتابوں میں، کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو نبی پہ نازل ہوا تھا، بغیر کسی کمی یا زیادتی۔ یہ الگ بات ہے کہ آیتوں کو آگے کو پیچھے کی آیت کو آگے کیا گیا ہے، یہ ترجمے اپنی اپنی مرضی سے کیے گئے، یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن وہی قرآن ہے جو نبی پہ نازل ہوا تھا، اور آج آپ کے پاس وہی قرآن موجود ہے۔ اس کی ضمانت اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ ذکر بھی ہمارا ہے، محافظ بھی ہم ہیں۔ اب نبی نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ دنیا والوں دیکھو یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت یہ کریں گے، اور اس کی حفاظت مولا نے کی، مولا کے بعد امام حسن نے کی، امام حسین نے کی، یعنی اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا۔ آج ہمارے امام قرآن کے محافظ پردہ غائب پر موجود ہیں، وہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے قرآن کو اسی طرح رہنا ہے۔ دنیا بدل جائے گی، قومیں بدل جائیں گی، فرقے اس سے زیادہ ہو جائیں گے، ترجمے اس سے بھی اور زیادہ اپنی مرضی سے کیے جائیں گے، تفسیر پہ رائے تو کی جائے گی، حرام ہے، لیکن قرآن کا لفظ بدل نہ سکے گا۔ اب یہ سلسلہ آگے چلا، مولا نے ناج البلاغہ میں 2 خطبے، بڑے طویل خطبے قرآن پہ دیے، وہ سارے تو میں آپ کے سامنے بیان کر ہی نہیں سکتا، بہت اس کے لیے وقت درکار ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ساری یہاں نہیں ہو سکتی، وقت اتنا نہیں ہوتا، تو میں نے آپ کو حوالہ جات دے دیے ہیں، کتابوں کے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں، باقی آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، جو ممکن ہوگا وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو مولا نے 2 خطبے نازل البلاغہ میں، طویل خطبے، قرآن کی عظمت کو علی نے بیان فرمایا، مولا نے قرآن کا تعارف کرایا ہے۔ تو میں کہوں گا اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن کا تعارف نہ ہوتا،
اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے اس بڑے مجمع کے درمیان کھڑے ہو کے یہ فرمایا تھا، لوگوں یاد رکھنا اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں محمد نے پہچانا یا علی نے پہچانا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ مجھے جانتا ہے یا علی مجھے جانتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ علی کو بھی کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے، سوائے میرے اور اللہ کے۔ اب ان پہ سوچنا نہیں ہے، جو یہ کہیں اس کو ماننا، یہ ان کو جان نہیں سکتا کوئی۔ جب اس دور کے بڑے بڑے نہ جان سکے، آج کے دور کے 14ویں صدی کے لوگ کس طرح جان سکیں گے کہ وہ اللہ کا نور جو ایک رکاب میں پاؤں رکھے اور دوسری رکاب میں گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے پہنچ جاتے تک علی قرآن ختم کر دیتے۔ ایک سوال پر یاد تو میرے محترم ان کو کیسے کوئی پہچان سکتا ہے، کیسے کوئی جان سکتا ہے؟ کہا بس اطاعت کرو ان کی، یہ جو کہے وہ مانو۔ تو مولا نے ممبر میں بیٹھ کے کہا قرآن بہت خوبصورت ہے، بات یاد ہے میری، قرآن بہت خوبصورت ہے اور اس کی تلاوت کا بہت زیادہ یعنی حکم دیا گیا ہے، اسی طرح قرآن کو سمجھنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ تو مولا نے فرمایا قرآن بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، جاذب ہے۔ کل میں نے جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے ایک دو جملے آگے بڑھوں گا۔ فرمایا جاذب ہے، یہ کھینچتا ہے لوگوں کو اپنی طرف، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے قرآن۔ اور پھر مولا نے ایک بہت بڑا جملہ کہا، مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر جاذب ہے، خوبصورت ہے، کھینچنے والا ہے، حسین ہے، لیکن قرآن کا باطن بہت گہرا ہے، عمیق ہے۔ اب میں کل عرض کر رہا تھا کہ جس نے بھیجا اس کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں، جس کی طرف بھیجا اس کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں، جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں۔ ارے آپ اور ہمارے باطن اور ظاہر و باطن میں فرق ہے، لیکن ان میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ علی نے کون سا جملہ کہہ دیا؟ میرے مولا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قرآن ظاہراً بہت خوبصورت، بہت جاذب، بہت حسین ہے، لیکن یہ اتنا گہرا ہے کہ اس کی گہرائی تک کوئی ماں کا لال پہنچ نہیں سکتا، کسی کی نہیں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا، تو میں نے کل آپ کے سامنے حدیث مصطفیٰ رکھی تھی کہ آپ سمندر کی مثال دی ہے مولا نے قرآن کی، جیسے سمندر کی تہ تک نہیں کوئی پہنچ سکتا، قرآن کی گہرائیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو نبی نے فرمایا اگر تمہیں سمندر عبور کرنا ہے، تمہیں سمندر پہ جانا ہے، اس کی گہرائی کو دیکھنا ہے، تو پھر کشتی پہ بیٹھ جانا۔ تو کشتی کی مثال دی کہ میری البیت مثل البیت تھی کہ مثل سفینت، تو نو کہ میری البیت کی مثال نو کی کشتی جیسی ہے، جو بھی سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جو رہ گیا وہ ڈوب کے بناؤ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اب یہ کسی اپنی اپنی قسمت ہے کہ کون کشتی میں بیٹھتا ہے اور کون پہاڑ کا سہارا لیتا ہے۔ تو میرے محترم مولا نے فرمایا بہت گہرائیاں، اور اس کے بعد میرے امام فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ علی نے فرمایا قرآن ایک قلعہ ہے، اور جو بھی اس قلعے میں آ جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن جملہ مولا نے واضح کر دیا کہ دیکھو صابیت قرآن اختیار کرنے والا ہر انسان محفوظ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ صابیت قرآن کے قریب آنے والا، قرآن کو سمجھنے والا ہر آدمی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں پا سکتا۔ کیوں مولا کیوں نہیں پا سکتا؟ تو فرماتے ہیں اس کے لیے ظرف کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ظرف صالح ہے تو قرآن سے
فلاح و بہبودی بھی آئے گی، قرآن سے وہ اپنے آپ کو کامیاب بھی کرے گا، وہ نیک و صالح بھی ہو جائے گا۔ اگر زر پاک نہیں ہے تو قرآن سے ہی گمراہ ہو جائے گا، قرآن سے ہی گمراہی ہو جائے گی۔ تو آج آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود نہیں ہیں جی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن کربلا میں پڑھ کے تیر بھی مار رہے تھے، تو قرآن نے کوئی فائدہ نہ دیا ان کو جن کا ظرف ہی پاک نہ تھا۔ قرآن ہمیشہ فائدہ دیتا ہے اس کو جس کا ظرف اس قابل ہو، پاک ہو۔ تو مولا نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، یاد رکھنے والی بات ہے، دل پہ لکھنے والی بات ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کا قرب حاصل کرو۔ قرآن ایک مضبوط قلعہ ہے، جو بھی اس کے اندر آ جائے وہ باحفاظت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ظرف پاک ہونا چاہیے، ظرف صالح ہونا چاہیے۔ اگر ظرف صالح نہیں ہے، ظرف پاک نہیں ہے، تو اسی قرآن نے کئی لوگوں کو گمراہ بھی کر دیا ہے۔ تو قرآن سے بھی گمراہی ملتی ہے۔ وہی کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان۔ صلوات پڑھ آل محمد کی ذات پر۔ تو فرماتے ہیں میرے مولا کہ قرآن ایک قلعہ ہے جس کے ستون اتنے مضبوط ہیں جو کبھی منظم نہیں ہو سکتے۔ وہ ستون کون ہے قرآن کے؟ آپ کو پتہ ہے کون ستون ہے قرآن کی؟ جس کے میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن ایک قلعہ ہے اور اس کے ستون اتنے مضبوط ہیں کہ کبھی منظم نہیں ہوں گے، منظم نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا اس کا ایک ستون میں ہوں، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، چوتھا زین العابدین ہے، پانچواں محمد باقر ہے، حتیٰ کہ ماضی تک اس کے سارے ستون ہیں، اس قلعے کے ستون ہیں۔ ان ستون کو کون گرا سکتا ہے؟ کون اس قلعے کو منظم کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا میرے مولا نے قرآن ایک باغ ہے۔ ہم ناجد باغ میں جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں مولا کا۔ قرآن ایک مولا نے باغ کی مثال دی ہے کہ قرآن ایک ایسی اللہ نے کتاب دی ہے تمہیں کہ جس میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، خشک و تر نہیں جو قرآن میں نہ ہو، حتیٰ کہ اس وقت سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی تک جو بھی ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے ایسی کتاب نازل فرمائی۔ قرآن کے بہت زیادہ فضائل ہیں، قرآن کے بہت زیادہ عظمتیں اور برکتیں ہیں، لیکن ظرف پاک ہوگا تو قرآن کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگر ظرف ہی پاک نہیں ہے، ظرف ہی اس قابل نہیں ہے، تو قرآن پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہوئے۔ ان گمراہیوں کو اگر نہیں جانتے تو ذرا جا کے کربلا میں دیکھ لیں، سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور تیر بھی مظلوم حسین کو مارے جا رہے ہیں۔ ایک سوال پر یاد محمد تو میرے محترم، قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا۔ رشد و ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے۔ دین کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے۔ ارے قرآن کہاں سے ملے گا؟ در اہل بیت سے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، اور میں یہ چیلنج سے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، جتنے بھی تفسیریں ہیں اپنی ہیں یا غیروں کی ہیں، اٹھا کے دیکھیں، کوئی مفسر چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، جو بندی ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، وہ اس وقت تک تفسیر مکمل کر ہی نہیں سکتا جب تک علی کے در پر آ کے سلامی نہ کرے۔ اب علی کے در پر آنے کے بغیر تفسیر لکھ ہی نہیں سکتا کوئی۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک روایت رکھی تھی جناب ابن عباس کی، اور جس نے بھی تفسیر لکھی ہے، فخر الدین رازی کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، جلال الدین سیوطی کی تفسیر دیکھ لیں، یعنی جس کسی نے بھی تفسیر لکھی ہے، حتیٰ کہ وہابیوں کے علماء جو ہیں انہوں نے بھی جو تفسیریں لکھی ہیں، اس کے اندر اس وقت تک وہ تفسیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک ابن عباس کی روایت کو شامل نہ کیا جائے۔ جی ابن عباس سے یہ روایت ہے۔ ان سے کیوں روایت ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مولا کو پوچھا تھا، مولا سے سوال کیا تھا کہ قرآن کے نزول کا مسئلہ کیا ہے، جو میں پہلے آج کر چکا، اور یہ قرآن آنے واحد میں کس طرح یہ 22 سال 23 سال کا مسئلہ کیا ہے۔
تو وہ سلسلہ یعنی جب تک دروازہ آل محمد پر کوئی اسلامی آ کے نہ کرے، ان سے مدد نہ مانگے، تو قرآن کی تفسیر ہی ہو نہیں سکتی۔ ترجمہ تو ہو گیا، تفسیر نہیں لکھ سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی داتا ہے، اگر کوئی ولی بنا ہے، اگر کسی کو تفسیر لکھنی ہے، ارے کوئی بھی ہو، کسی بھی علم کے حوالے سے آپ بات کر لیں، چاہے وہ فلسفے کا علم ہو، حدیث کا ہو، ادب کا ہو، یا ادب کے علاوہ قرآن کی تفسیر کا ہو، کوئی بھی علم نہ وہ صرف کا ہو، جب تک دروازہ علی پر نہ آئے کوئی، اسے کوئی علم نہیں مل سکتا، اس کی سطح تک نہیں پہنچ سکتا۔ کبھی آپ نے غور و فکر کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ الزام ہمیں دیا جاتا ہے، فتوے ہمیں دیے جاتے ہیں، لیکن در علی پہ آنے کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا، تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی مفسر تفسیر نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ کیونکہ نبی کریم نے یہ فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، ارے ہر علم اسی دروازے سے آئے گا۔ ایک صلاۃ پڑھ آل محمد کی ذات، ہر علم کو اسی دروازے سے آنا ہے۔ اور بہت بہترین کسی نے یہ لکھا ہے، اور ابن جوزی نے یہ شرح ناج البلاغہ جو کی ہے، اس میں سب سے بہترین جملہ جو اس نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے اس نے، ابن جوزی نے شرح ناج البلاغہ میں، کہ واحد ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے کبھی کسی سے بھی کسی آیت کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اس میں اسے واضح نام لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب، ایک صلاۃ پڑھیں بلند آواز سے، یعنی مولا کا نام لکھ کے ابن جوزی نے شرح ناج البلاغہ میں یہ جملہ لکھا ہے، ارے حق اسی کو کہتے ہیں جو سر چڑھ کر بولے۔ اب دشمن بھی یہ جملہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی نے کبھی کسی صحابی سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی۔ تو ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مولا نے تو ٹھیک ہے نہیں پوچھا، وہ کیوں پوچھ رہے تھے جو نبی کے دور میں موجود تھے نا، جن کے سامنے آیتیں آئی، جن کے سامنے قرآن آیا، وہ جا کے پوچھ رہے ابن عباس سے۔ تو مجھے سب تاریخیں دیکھنے کے بعد، سب روایتیں پڑھنے کے بعد اور سب وہ سوال دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر ہمارے علماء پہنچے، اور ان علماء کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے وہ ساری باتیں جانچنے کے بعد، پرکھنے کے بعد اور ڈھونڈ کر سب کتابوں میں اور ایک کتاب میں خلاصہ لکھ دیا اور ہر بات کو واضح کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی کے دور میں موجود تھے، پھر بھی آ کے پوچھتے تھے کہ یہ مولا علی سے پوچھ لیں، اور جتنے بھی ساری وہ باتیں جمع کر کے جتنے بھی سوال مولا علی سے ہوئے ہیں، ایک سوال کوئی نہیں دکھا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ ایک سنگل سوال بھی کسی صحابی نے مولا سے ڈائریکٹ کیا ہو اور کہا ہو کہ یا علی بتائیے اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ جب بھی سوال کیا، میرے امام کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں، سلونی سلونی قبلن تفقدونی، دنیا والوں پوچھو جو بھی تمہیں پوچھنا ہے، علی زمین سے آسمان کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، وہ سب سوال لکھے ہوئے ہیں، جب پوچھنے والے آگے بڑھے اور سوال کسی نے کیا تو پوچھا مولا بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں، مولا بتائیے میری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں۔ جب پوچھا تو دنیا کی باتیں پوچھتے رہے، قرآن نہ پوچھا، آیت نہ پوچھی۔ جب بھی سوال ہوا یا یہ بتا دیں کہ خرمے کتنے لگے ہیں کھجور پہ، حیرانگی کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ کائنات کا امیر اعلان فرما رہا ہے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ اور پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ پگڑی کے پیڑ کتنے،
خرمے کتنے لگے ہیں، یا علی اس کے سر کے بال کتنے ہیں؟ ارے قرآن پوچھ لیا ہوتا، حدیث پوچھ لی ہوتی، یہی نزول کا مسئلہ پوچھ لیا ہوتا تو بعد میں ابن عباس کی منتیں نہ کرنا پڑتی، لیکن نہیں، کسی میں جرأت بھی نہیں ہوئی۔ اور میں نے یہ پہلی یا دوسری مجلس میں یہ کہا تھا کہ 1400 سال سے لے کے آج تک حکمران یہ کوشش کرتے رہے کہ پبلک ہمارے پاس آئے، مسلمان ہم سے آگے پوچھیں، اور اس پر پردہ ڈالا جا رہا تھا کہ اس دروازے کی طرف کوئی نہ جائے، جس دروازے کی طرف نبی نے اشارہ کیا، جس دروازے کا نبی نے کہا اس پر کوئی نہ جائے، سب ہم سے آگے پوچھیں۔ لیکن مصیبت ہی مصیبت رہی، جب کسی نے آگے پوچھ ہی لیا تو پھر پردے اٹھا کے اسی در پہ جانا پڑا، یا علی یہ مشکل بن گئی ہے، یا علی یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب کوئی بھی دور اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے محبت کا تھا یا دوم کا تھا یا سوم کا تھا، جب بھی قرآن کا مسئلہ آیا، کسی آیت کا مسئلہ آیا، علی گھر سے اٹھ کے آ گئے، کہا ایسے نہیں ویسے ہے، کیونکہ یہ محافظ قرآن ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے۔ تو میرے محترم، اب تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، کوئی تاریخ یہ نہیں لکھتی کہ کسی نے بھی علی سے کسی صورت کے بارے میں پوچھا ہو، کسی آیا کے بارے میں پوچھا ہو، جب بھی پوچھا دنیاوی سوال۔ حتیٰ کہ ایک دن یہ پروگرام بنا کے چند لوگوں نے کہ ایسا سوال تلاش کیا جائے جس کا علی کے پاس جواب نہ ہو۔ اور میرے محترم، خلیفہ دوم جو ہیں انہوں نے ایک بار آ کے مولا کو مشورہ دیا، کہا یا علی آپ کمال کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی سوال کرتا ہے فوراً جواب دے دیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا مولا وقت لگایا کرے، تھوڑا وقت لگ جائے تو اگلا بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، سوچیے، غور کیجیے، مشورہ بڑا اچھا تھا۔ یا علی جب بھی کوئی سوال کرے تو تھوڑی سی دیر لگایا کرے تاکہ اگلا بندہ مطمئن ہو جائے۔ علی نے مڑ کر پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ علی فرماتے اب بتا کہ دیر کیوں نہیں لگائی؟ کہا دیر کیوں نہیں لگائی؟ یا علی یہ بھی کوئی دیر لگانے والی بات ہے؟ علی نے فرمایا زمین تو زمین، آسمان کی وہ چیز ہے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر علی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ مولا نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی دیر اس کو لگتی ہے جس کو پتہ نہ ہو، جو جانتا نہ ہو۔ علی تو زمین میں کیا 7ویں آسمان پر دیکھ رہا ہے کہ ہاں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کس لیے دیر یا کس لیے سوچنا ہے؟ علم لدنی کے وارث ہم ہیں جی۔ ویسے نہیں کہا کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یہ نبی کے ٹکڑے ہیں، نبی کے خون ہیں، نبی کے نفس ہیں۔ نفس وہی ہوتا ہے جس طرح نبی فوراً جواب دیتے تھے، فوراً بتاتے تھے، جس طرح علم اللہ نے ان کو دیا ویسا ہی علم ان کو دے دیا۔ تو پروگرام کے تحت میں بس یاد سے جملہ کہہ کے مساج کی طرف جا رہا ہوں۔ پروگرام کے تحت کمیٹی بٹھائی گئی، یوں کہوں کہ عشورہ بنایا گیا کہ بھائی ایسا سوال ڈھونڈ کے لاؤ یا بنا کے لاؤ کہ علی فوراً جواب نہ دے سکے، علی کو وقت لگ جائے جواب دیتے جی۔ اور میرے مولا کا یہ تھا کہ ہر نماز اول وقت میں علی ادا کرتے، اور پروگرام کے تحت سوال بنانے کے بعد 6 مہینے لکھا ہے اللہ کے سوال بناتے ہو۔ کون سا سوال پوچھیں آپ؟ جو پوچھو جواب آ جاتا ہے فوراً، بنا لیا۔ اب کب کیا جائے سوال؟ عین اس وقت جب اذان ہو جائے، علی مصلی پہ آ جائے تو جا کے سوال کر دو۔ سوال تو مشکل بنایا تھا نا ہم نے مل کے، تو علی کو جواب دیتے ہوئے تھوڑی دیر لگے گی، ڈھیل لگے گی، وقت لگے گا، اور علی کی نماز اول وقت سے ہٹ جائے گی۔ کوشش بڑی اچھی تھی۔ اب ہوا کیا؟
سوال اتنا مشکل تھا کہ واقعہ اس پہ وقت لگتا تھا. ہم اور آپ ہوتے تو شاید کئی مہینے لگ جاتے، کئی سال لگ جاتے، نہ بتا سکتے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وارث علم رسول ہے، یہ کتاب کا عالم ہے. جی میرے مولا مسلح پہ آئے، واقعہ آپ کا سنا ہے، بس وہی فضائل ہوتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں اور مومنین کے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے. مولا مسلح پہ آئے، اذان ہو گئی، ادھر علی نے ہاتھ اٹھائے کہ میں تکبیر کہہ کے نماز شروع کروں. بندہ آگے سامنے آ گیا، یا علی ایک سیکنڈ رکیے گا، ایک سوال ہے جواب دیجیے گا. تو مولا کہہ سکتے تھے نا ذرا ٹھہر جب میں نماز پڑھ لوں، لیکن جو یہ کہے کہ ٹھہر جا نماز پڑھ لوں وہ علی ہو ہی نہیں سکتا. مولا نے ہاتھ وہاں روک لیے اور کہا بتا کیا سوال ہے. یا علی اتنا بتا دیں کہ کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. اب ان کے ذہن میں یہ تھا علی ایک ایک کا نام لیتا رہے گا اور نماز جاتی رہی. علی نے ایک ہی جملے میں فرمایا ارے جن کے کان ظاہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان ظاہر نہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ کان ظاہر نہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اور علی نے کہا اللہ اکبر. آپ اپنی پڑ گئی، 6 مہینے لگ گئے سوال بناتے ہوئے اور پھر بھی علی کی نماز کو ہم روکنا. ارے یہ جانتے نہیں ہیں کہ اگر علی کی نماز رک جائے تو سورج کو واپس آنا پڑتا ہے، سورج کو واپس آنا پڑتا ہے اور علی نماز پھر پڑھتے ہیں. ارے ہم نے امام اسے مانا ہے جس کو سورج بھی سلام کرے، جس کو کعبہ بھی سلام کرے. ارے اس کو نہیں مانا کہ جو خود سے بھی واقف نہیں ہے پوری طرح. تو حق کا امام، اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا الحق ما علی و علی ما الحق. دنیا والوں یاد رکھنا، ادھر ادھر حق نہ تلاش کرنا. اگر حق دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لینا. اب یہ حق کی مجبوری ہے کہ جس طرف علی مڑتا جائے حق بھی ادھر مڑتا جائے. علی کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ حق کی طرف مڑے، بلکہ حق کی مجبوری ہے کہ وہ جس طرف علی رخ کر رہا ہے اسی طرف وہ حق ہو جائے. بس میرے محترم، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. یہ مسائل کے دن ہیں اور آج مجھے اس کا ذکر کرنا ہے جسے حسن کا یتیم کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس دین، اس قرآن کو بچانے کے لیے علی کا گھر، بطول کا گھر پورا لگ گیا اس دین کو بچانے کے لیے، اس اسلام کو بچانے کے لیے. بس ہزاروں 7 محرم سے پانی بند تھا، اور اگر کھانا نہ بھی ملے گزارا ہو سکتا ہے. پانی ایک ایسی چیز ہے جو انسانی زندگی کا وسیلہ ہے. پانی کے بغیر زندہ رہنا، پھر گرمی کے موسم میں اس تپتے ہوئے صحرا میں، تو مقتل یہ لکھتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی جام اٹھا کے العطش کی فضائیں بلند کر رہے ہیں. جب یہ العطش کی فضائیں بلند ہوتی ہوئی تو کیا گزر رہی ہوگی سکائے سکینہ جناب عباس کے دل پر. مولا ایک بار اجازت دے دیں، ایک بار مجھے پانی لانے دیں. کہا عباس ابھی وقت نہیں ہے. ہزاروں یہی شب عاشور ہے، ہر ماں اپنے بیٹے کو پیار کر رہی ہے. اور جس کا میں مصائب پڑھنے جا رہا ہوں اس کا سین جو لکھا ہے وہ 13 سال ہے. اور میں تمام مومنین نوجوانوں سے، بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا، ویسے نہ بھی رونا آئے لیکن آج اس غریب کو ضرور رونا، کیونکہ یہ یتیم ہے اور جناب حسن کی نشانی ہے. بیٹے تیار ہو رہے ہیں. قاسم کی ماں کہتی ہے بیٹا قاسم تمہیں کل سب سے پہلے میدان میں جانا ہے. قاسم تمہیں معلوم ہے کہ تیرے سر پہ بابا نہیں ہے، تو یتیم ہے اور میں تیری بیوہ ماں. قاسم ایسے کر ابھی چلا جا حسین کے خیمے میں اور جا کر حسین سے اجازت لے.
روزارو جناب قاسم آئے، مظلوم نے قاسم کو چوما، حسن کو یاد کیا اور فرمایا قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ جب مجھے بھائی کا خیال آتا ہے میں تیری شکل دیکھ لیتا، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ مختلف روایات میں بہت دفعہ قاسم یعنی حتیٰ کہ 7 دفعہ لکھا ہے کہ قاسم مظلوم کربلا کے پاس اجازت مانگنے آئے۔ شریفوں کس چیز کی اجازت تھی؟ کہ مجھے موت کے لیے بھیجا جائے۔ میں سلام کہتا ہوں ان شہزادوں کو، ان ہستیوں کو جن کے 13 سال کے بچے کو اتنا جذبہ ہے، قرآن بچانے کا اتنا شوق ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے موت کی طرف جانے کی اجازت دی جائے۔ جناب قاسم واپس آئے، کہا اماں ایک طرف آپ ناراض ہو رہی ہیں اور دوسری طرف مجھے چاچا اجازت نہیں دے رہے۔ قاسم درمیان میں بیچارہ پھنسا ہوا ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے کہ اندر جاتا ہوں تو ماں باتیں کر رہی ہے کہ تم نے ابھی تک اجازت نہیں دی، اور اگر مظلوم کے پاس جاتا ہوں تو چاچا کہتے تو میرے حسن کی نشانی ہے، تجھے اجازت کیسے دوں؟ تو درمیان میں یہ شہزادہ کشمکش میں ہے، مشکل میں ہے، اور مشکل کشا کا پوتا اتنا پریشان ہے کہ آگے چلا، ایک خیمے کے سامنے سے گزرا جس میں اکبر اور جناب عباس کھڑے تھے، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ قاسم نے پیچھے کھڑے ہو کے جب باتیں سنی تو کیا باتیں ہو رہی تھی عزیزارو؟ بس یہی جملہ ہونے کے لیے ہے۔ باتیں یہ ہو رہی تھی کہ عباس کہتے ہیں اکبر تو اس سے پہلے میں جاؤں گا، میدان میں مجھے جانا ہے، اور اکبر کہتے ہیں چاچا نہیں، ہرگز نہیں، آپ سے پہلے مجھے جانا ہے۔ کہا اکبر کیوں؟ مجھ سے پہلے تجھے کیوں جانا ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہے۔ جزاکم اللہ، رونے والا رونے کو پیارا نہ کرنا، جی بار کے پرسا دینا آج فرما کے اس یتیم کو۔ کہا کہ اگر آپ چلے جائیں گے چچا تو میرے بابا کی کمر جھک جائے گی۔ تو اب عباس نے پلٹ کر کہا کہ اکبر تجھے معلوم ہے اگر میں جاتا ہوں تو کمر جھکتی ہے نا، اگر تو چلا گیا تو میرے بھائی کا نور، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ دارو یہ چاچے اور بھتیجے کی باتیں ہو رہی تھی، ادھر سے جناب قاسم آگے بڑھے اور سلام کہا اور کہا کہ چاچا عباس، بھائی اکبر، آپ دونوں نہیں جائیں گے۔ ارے سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ کہا قاسم تو کیوں جائے گا؟ کہا اس لیے جاؤں گا کہ اگر چاچا عباس جائیں چاچا حسین کی کمر ٹوٹ رہی ہے، اگر بھائی اکبر جائیں چاچا حسین کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے، مجھے جانے دے، نہ چاچا کی کمر ٹوٹے گی نہ چاچا کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، شرم کر کے رونے والوں، جزاکم اللہ۔ اب کیا ہوا؟ اجازت کیسے ملے؟ آخر یہ ہوا کہ جناب ام فروا نے قاسم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور چل کے حسین کے خیمے میں آئے۔ جب حسین نے برجائی ماں کو دیکھا آتے ہوئے، حسین کھڑے ہو گئے، تعظیم کی اور کہا برجائی اماں اگر کوئی حکم تھا تو مجھے آواز دیتے، میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ میرے خیمے میں چل کے کیوں آئی ہیں؟ ایک بار جناب ام فروا کی یہ آواز آتی ہے، حسین ہمیشہ سائل چل کے آتے ہیں، میں سوالی بن کے آئی ہوں، حسین یہ میری ضعیفی دیکھ لے، میں سر کے بال کھول رہی ہوں، مجھے میرے قاسم کی اجازت چاہیے۔ حسین فرماتے ہیں یا اللہ یہ کیسا وقت آ گیا کہ ایک ضعیفہ ماں جس کا سہارا 13 سال کا قاسم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو موت کی اجازت دی جائے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا۔ ایک بار حسین نے یہ جملہ کہا تو میں فرما سمجھ گئی کہ حسین اجازت نہیں دینے والے۔ اب کیا کیا؟ قاسم کے بازو سے علماء نے یہ لکھا ہے، ذاکرین نے علماء نے یہ جملہ پڑھا ہے کہ قاسم کے بازو کے ساتھ ایک چھوٹا سا تعویذ بنا ہوا تھا۔ فرما نے وہ تعویذ لیا،
کھولا اور کھول کے حسین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرتانو سنو گے، وہ ایک چھوٹا سا ایسا رکا تھا تعویذ جس میں لکھا ہوا تھا حسین میں تیرا بڑا بھائی حسن ہوں، میں تجھے سلام عرض کرتا ہوں، اور یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں جب غربت آ جائے، کربلا میں تو غریب ہو جائے، کربلا میں تو بے سہارا ہو جائے تو میرے قاسم کو اجازت دے دینا، میرا قاسم تیری مدد کے لیے میدان جائے گا۔ بس ہزاروں اب بھائی کی وصیت تھی، حسین نے قاسم کو اجازت دے دی۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ مجھے رب اکبر کی قسم، جب حسین نے کہا قاسم میں تجھے اجازت دیتا ہوں، کئی بار حسین زمین پر بیٹھے، کئی بار زمین سے اٹھے، اللہ یہ کیا وقت آ گیا، حسین کتنا غریب ہو گیا، آج حسن کی نشانی کو بیچ رہا۔ جزاکم اللہ مومنین، بس ایک یا دو جملے اس غریب کے، اس یتیم کے جو 13 سال کا تھا، جو گھوڑے پر خود سوار نہیں ہو سکتا تھا، عباس اور اکبر نے قاسم کو تیار کیا، قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب سوار ہو کے قاسم چلنے لگے، الوداع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ بلند کیے، ایک بار کہا صفی زینب میرا آخری سلام ہو، بیویوں میرا آخری سلام ہو، ایک بار حسین کے خیمے میں آئے، چچا میرا آخری سلام ہو، چچا میں جا رہا ہوں، میں رخصت ہو رہا ہوں۔ بس نظارو جناب قاسم میدان کی طرف چلے، حسن کا خون تھا، علی کا خون تھا، کتابیں لکھتی ہیں، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نے اتنی خوبصورت جنگ کی کہ کہیں کہیں میلوں تک کوفی و شامی بھاگے اور آواز دیتے کہ کہتے تھے نہ جانے علی آ گیا ہے یا علی کا عباس آ گیا ہے۔ اس جوانی سے، اس جوان مردی سے قاسم نے جنگ کی۔ جزاکم اللہ۔ آپ سوچئے گا، غور کیجیے گا کہ 13 سال کا بچہ کتنی جنگ کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے لائن، اتنے بڑے لائن جو ایک ہزار بندے سے اکیلے لڑنے والے قاسم کے آگے بھاگ رہے ہیں۔ قاسم آواز دے کے کہتے ہیں آپ بھاگ کیوں رہے ہو، تم نے ہمارے صحاب کو مارا، آپ بھاگتے کیوں ہو؟ ایک بار اعلان ہوا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا خون ہے، ہر طرف سے تیر چلاؤ، ہر طرف سے نیزے برساؤ۔ بس دارو اس طرح تیروں کی بارش آئی، نیزے چلنے لگے، تلواریں چلنے لگی۔ سنو گے جملہ، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا پتھر اٹھا کے مارنے لگا۔ جزاکم اللہ۔ پتھر بھی آئے، تیروں کی بارش بھی آئی۔ ایک بار قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ مجھے رب اکبر کی قسم ہے، آج بھی امام زمانہ رو رہے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، میرا اس یتیم پہ سلام جو گھوڑے پہ قاسم تھا، جب دین سے اتنا تقسیم ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ اب قاسم نہیں رہا، تقسیم ہو گیا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے۔ بڑی تیزی سے جناب عباس، امام حسین بڑی تیزی سے آئے۔ مقتل کی یہ کتاب میں لکھا ہے جملہ، جب حسین وہاں پہنچے جہاں جناب قاسم اترے تھے، حسین کو لاشا نظر نہیں آیا۔ ایک بار آواز دی، لال قاسم کہاں چلے گئے؟ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ رونے والوں، ایک بار حسین نے آواز دی، امام زمانہ نے آواز دی، میرے لال قاسم کہاں چلے گئے؟ تم یہاں میری آنکھوں کے سامنے تو اترے تھے۔ ارے قاسم ایک جگہ سے نہیں، کئی جگہ سے ایک گوشت کے ٹکڑے سے آواز آئی، لبیک یا حسین، چاچا میں یہاں ہوں، چاچا میں یہاں ہوں، چاچا میں یہاں ہوں۔ اس طرح قاسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اب حسین نے کیا کیا؟ جناب فرما نے وصیت کی تھی کہ میرے یتیم کی لاش لے کے آنا۔ بس جو ابھی تک نہیں رو سکا، اس کے لیے 2 جملے اور کیا دیتا ہوں۔ دل کھول کے آنسو روتا ہے، میں سید ہوں، مجھے رب اکبر کی قسم ہمت نہیں ہے کہ آگے جملہ پڑھ سکوں۔ اللہ دارو بس کیا ہوا، اس سے پہلے حسین جتنی لاشیں اٹھا کے لائے لاش کو، لاش تقریباً زخمی ہوتی تھی،
سلامت ہوتے تھے۔ اب حسین کو کیا کرنا پڑا؟ ایک بار نعت علی پڑھ کر حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، اپنا امامہ کھولنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین نے امامہ کھولا، زمین پہ بچھایا، کوئی ٹکڑا قاسم کا کہاں سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھایا۔ حسین نے ایک گٹھڑی بنائی، گٹھڑی حسین نے اپنی اٹھائی، اٹھا کے خیموں کی طرف بڑھے۔ اب جب خیمے کے قریب آئے، سب بیویاں دیکھ رہی تھی، ابھی قاسم کا لاشا آنے والا ہے۔ جناب پروان بال کھولے ہوئے تھے، اب میرے یتیم کا لاشا آنے والا ہے۔ جب دیکھا تو لاشا نظر نہیں آیا۔ ایک بار کہا حسین میرے قاسم نے وفا نہیں کی۔ جزاکم اللہ رہنے والوں، آپ شرم کر رہے ہیں، ہائے ہائے غریب قاسم، ہائے یتیم قاسم۔ ایک بار جناب پروا کی آواز بلند ہوئی، حسین میرے قاسم نے وفا نہ کی۔ حسین رو کے فرماتے ہیں برجائی اماں، جیسی قاسم نے وفا کی ایسی کوئی نہ کر سکا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ حسین نے گٹھڑی جناب زینب کے حوالے کی اور کہا گٹھڑی کو خیمے کے اندر لے جاؤ، برجائی کو سنبھالو، پروا کو سنبھالو۔ اس کے 13 سال کی محنت گٹھڑی میں آ گئی۔ جزاکم اللہ۔ بس آتے جملہ نے آل حسین ہدیہ کرتا ہوں یہ جملہ جو ابھی تک نہیں رو سکا۔ اب کیا ہوا؟ سب بیویاں آئی، آ کر اس گٹھڑی پہ بہن کیے، ہر بیوی نے روئی، بہن کیے، واہ قاسم واہ یتیمہ، بہن ہوتے رہے۔ اب جناب فرما نے کیا کیا؟ کہا سائن زینب، سائن کلثوم، اب میں منت کر رہی ہوں، 1 منٹ کے لیے، 1 لحظے کے لیے میرے خیمے سے آپ چلی جائیں۔ میں نے ایک منت مانی تھی، جب قاسم میرا سیرے ڈال کے آئے گا، جب قاسم گانا باندھے گا، میں منت ادا کروں گی، اب خیمے سے باہر جائیں، میں نے منت پوری کرنی ہے۔ ہزاروں بیویاں خیمے سے باہر آ گئی، جو مرتا اسے مرے، وسائب ایسا ہے، پہاڑ وسائب ہے۔ ایک بار بیویاں باہر گئی، جناب پروا نے کیا کیا؟ سر سے چادر کو اتارا، اپنے بالوں کو کھولا، قاسم کے ٹکڑوں پہ ہاتھ رکھا، جو خون لگا تھا اپنے سر میں لگایا، زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ ایک بار زلزلہ آ گیا، حسین کام گئے، باہر دوڑ کے آئے، زینب کیا ہونے والا ہے؟ ارے قیامت آنے والی ہے، جاؤ برجائی کو سنبھالو۔ یا حسین 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 یا حسین۔